السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کے گاؤں سے بے شک اس پاک ذات کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین، شکر اللہ تعالیٰ کا۔ بالکل جی، ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ جو وہ تو کہیں نہیں، کہیں تو پھر پورا کریں۔ تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا آج شو صحیح، جو کہ پی ایس ایل کی وجہ سے ایکسپریس نیوز پر نہیں چل سکا، تو آپ کو ہم نے ایس ایس ڈی پر دکھا دیا۔ اب آج سے نہیں، 2-3 دنوں سے جب سے آپ نے اس کیس کی ایس ایس ڈی شیئر کی ہیں، جب سے لوگوں نے اس کتے کو دیکھا ہے، تو مجھے لوگوں نے بہت میسیجز کیے ہیں کہ اس کا سایہ نہیں ہے، بہت کمنٹس میسیجز ہیں۔ اچھا، ہمارا دھیان نہیں گیا اس طرف، ہم تو وہاں پر اتنے مسائل تھے کہ انہی میں الجھے ہوئے تھے، اس کے سائے کی طرف دھیان نہیں گیا، اور واقعی یار اس کا سایہ جو ہے وہ نہیں مل رہا۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ یہ ملتا بھی ہمیں بڑی ویئرڈ پوزیشن میں ہے۔ اچھا، ہم حیران اس بات پر ہوتے ہیں کہ کیا یہ گھر پرسرار ہے یا یہ پوری گلی پرسرار ہے، ادھر آس پاس سے کوئی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ کبوں کے علاوہ ہمیں کوئی جانور جو ہے دن شام رات میں اس کے اندر نہیں دکھا، نہ کوئی آواز تک نہیں آئی۔ یہی ہم کنفرم کرنے جا رہے ہیں باہر کے، ہم آپ کو گلی کا ماحول دکھائیں، اتنا سناٹا، مطلب حالانکہ آس پاس گھر ہے، آبادی ہے، دور روشنی بھی تھی اسی گلی میں۔ سر میں گھر سے باہر نکلا ہوں اور دیکھیں یہ جی بات چھوٹے جلدی آؤ، کامن میں جلدی آؤ، چھوٹے کامن میں جلدی آؤ، چھوٹے کامن، یہ جی باہر نکلا اور یہ ٹھیک میرے سامنے یہاں ملا ہے ہمیں، یہ ماحول ہے یہاں کا۔ یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اس کو کیسے پتا کہ یہ اس گھر سے کوئی باہر آئے گا، اور دروازے کے آگے بالکل اٹینٹو آپ کی طرف ہی کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، گیٹ کی طرف ہی دیکھ رہا ہے۔ مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح میں نے خود کو روکا ہوگا وہاں پر۔ آپ کیا دکھانے جا رہے ہیں؟ سناٹا، ویرانہ، خاموشی، ٹھیک۔ اور اسی وقت آپ، مطلب میں نکلا ہوں جیسے میرا انتظار کر رہا ہو پہلے سے، اور اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کسی شکل میں بھی ظاہر ہونا چاہیں ہو جائیں، سامنے آنا چاہیں آ جائیں، کسی شکل میں۔ یہ میں کہہ کر چیک کرنے جا رہا ہوں اور مجھے یہ نظر آ رہے ہیں باہر۔ پھر آپ لوگوں نے بتایا کہ اس کا سایہ بھی نہیں ہے۔ ارے اسپیکنگ بارکنگ نہیں کر رہا، آواز نہیں۔ اب آپ لوگ تو اس محلے میں اجنبی ہیں نا، اب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے تو ہمیں ایک دوسرے سے 3-4 دن جو ڈاگس ہیں ان کی آوازیں آتی نہیں ہیں، پرانے گھر میں بھی ایسی تھا۔ پھر اس گھر، یہ گھر تو عرصے سے خالی ہے، تو یہ اس گھر کے باہر کیا کر رہا ہے؟ جب یہ گھر عرصے سے خالی ہے، چلو یہ ایسے دم ہلا رہا ہے جیسے اس کو کھانا ملے گا، جیسے یہ جانتا ہے، بھونک نہیں رہا مجھ پر، میں تو پہلی بار مل رہا ہوں، اور میں یہ گھر میں تو آئے ہی ایک عرصے بعد کوئی ہے، یہ پہلے سے وہاں کھڑا ہوا ہے، جہاں روشنی ہے گھر میں وہاں نہیں کھڑا ہوا، یہاں کھڑا ہوا، اور اسی وقت کھڑا ہوا ہے یار۔ پھر سایہ نہیں ہے۔ انسانوں کی خوشبو یہ لوگ محسوس کرتے ہیں، لیکن محسوسات تو چلو وہ ہیں، اٹینشن کیسے سے نوٹ کی کہ آپ دروازے کے باہر آ رہے ہو، پہلے ہی سنبھال کے لیے کھڑا ہوا ہے، جیسے کوئی ایک اسٹریٹ لائن ڈرا کریں، اس لائن پہ اس طرف وہ کھڑا ہوا اور اس طرف میں ہوں، بالکل ایگزیکٹ سامنے، اور یہ چیز ویئرڈ ہے یہ چیز جی۔ تو واقعی جی ہم نے بھی بڑا دیکھا ہے، ڈھونڈا ہے، اس کا شیڈو جو ہے نا کہیں ہمیں سیم ایسا ہی کتا ہمیں شاید کماری پہ سے نکلتے ہوئے دکھا تھا، شاید جو مجھے یاد پڑ رہا ہے، ہاں یہ مطلب جو اس کی خد و خال، جو اس کی اسکن ٹون ہے، اسی طرح سے مجھے یاد آ رہا ہے، بلیک سم تھنگ، اور نا، اور یہ ریئر ہے، مطلب ہم یہاں جو ہمارے علاقے کے ڈاگ ہوتے ہیں وہ براؤن کلر کے زیادہ ہوتے ہیں، وائٹ اینڈ مکس ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے سے کہا کہ اس کی آواز بھی نہیں ہے، آواز نہیں ہے، نہ اندر آئی، اندر بھی نہیں آئی ہمیں کسی جانور کے بھونکنے۔ ابھی تو آگے بھی آپ مزید جانور دیکھیں گے جن کی آواز نہیں ملے گی آپ کو۔ مطلب کیسے کر لیتے ہیں، مطلب ان کو سائلنٹ کیسے کرا لیتے ہیں، مطلب ایک ڈاگ یار یہ مجھے کہتے ہیں، کیسے یہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ پٹیری کو بلا لیتے ہیں، آپ جانور کو بلا لیتے ہیں، آپ اور کیا کیا کر لیتا ہوں میں جب گیا تک نکلا تو میں نے کہا آپ ایسے اتر کے آ جائیں، ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں سب کی آنکھیں بند کرا دیتا ہوں، آپ اوپر سے ڈائریکٹ نیچے آ جائیں، یہ دروازہ نہ کھولیں، گرل آپ کراس کر جائیں، پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے مجھے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہیں میں جب سے گیا ہوں شوٹ پہ تو مجھے کچھ انداز ہوا، کچھ اچانک ہی یونیک ہو جاتا ہے، ہم اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد کچھ ایکسٹریم چیزیں ہونے لگتی ہیں جو وہم و گمان میں پاسبل ہی نہیں ہے یار، پاسبل ہی نہیں ہے۔ میں کہتا نہیں دادا، کرم تھا ہے رہے گا، دعائیں تھی ہیں رہیں گی، آپ نے ماشاءاللہ محسوس کیا، محسوس کیا۔ اب نا
اس کا نا میں چاہوں گا کہ یار ذرا کہتے ہیں نا جو چیز سمجھنی ہے اس کو شروع سے دیکھیں ذرا نا, صحیح ذرا نوٹ کیجیے گا, کچھ پوائنٹس کو نوٹ کیجیے گا, ٹھیک. صحیح. میں شام کو پہنچا اس گھر میں, ادھر آنا کامران جی, کبے نوٹ کرتے ہیں آپ سارے, وہ سامنے. اچھا یہ نا مجھے کچھ کوے شام کو ہی, اثر کا ٹائم تھا, مجھے ملے تھے جب میں پہنچا تھا, لیکن میں بڑا نوٹ کرتا ہوں ان چیزوں کو, یہ نارمل اتنے ہمیں نہیں ملتے ہیں. تو شام کو میں نے یہ چیز نوٹ کی تھی کہ یار اس کے سراؤنڈ میں نا کئی کوے ہیں جن کا دھیان اس طرف ہے, اس کے اوپر نہیں ہے کوئی, آس پاس ہے, اس کے پڑوس والے گھر میں ہیں, ادھر والے گھر میں ہیں. چلو اس وقت ہم چھت پہ نہیں تھے نا, ابھی تو نیچے تھے, اس وقت بھی کوئی نہیں تھا اوپر. تو میں نے نوٹ کر لی تھی یہ چیز کہ کچھ گڑبڑ ہے یہاں پر. 15,000 روپے 200 گز 3 کمرے. پکی بات ہے واقعی. میں بڑا حیران ہوا. اصل میں ہمارا پاکستان میں کہتے ہیں کراچی جو ہے شہر ہمارا, یہ پراپرٹی وائز بہت مہنگا ہے. سب سے مہنگی پراپرٹی کراچی, اگر آپ ریشیو میجرمنٹ کریں اس حساب سے. ظاہر سی بات ہے پراپرٹی مہنگی تو کرائے بھی بڑے مہنگے. آپ سر امیجن نہیں کر سکتے آپ کے 200 یارڈس 200 گز کا بنگلہ, تقریباً نیا ہی صاف ستھرا, بجلی گیس پانی کا بھی کوئی ایشو نہیں جو ہوتے ہیں نارملی, اور انڈیپینڈنٹ بنگلہ, گراؤنڈ پلس روف آپ آنر ایک طرح سے. 15,000 کرایہ ہمارے لیے بڑا شاکنگ تھا یہ. میرے خیال سے اس وقت 60 گز کا بھی اتنا کرایہ نہیں چل رہا, نہیں جو ون ڈیپینڈنٹ کرا. چلو وہ بڑا جی کہہ رہے ہیں تھوڑا سا آباد نہیں اتنا علاقہ, آس پاس کے گھروں کا کم سے کم 25,000 روپے کرایہ, اور یہ 15,000. وہ اصل میں اس کی ورتھ بڑی ہے نا. جی جی چلتے اوپر سے بھی نہیں گرے تو رکھے ہیں لا کے. کچھ اور بھی چیزیں ہیں اس کے ساتھ تھیلی میں بندی. سمجھ گئے. ہاں میں ایک یہ پتہ نہیں قدرتی بات ہے کہ ایک تو ہماری فیلڈ بھی ہے, میں کہتا ہوں ہماری فیلڈ جس کی نہیں بھی ہوگی نا, وہ بھی اس چیز کو دیکھ کر نا اس کی طبیعت میں نا کچھ نیگیٹیوٹی محسوس ہوگی اس کو, یار یہ کچھ پازیٹیو عمل, پازیٹیو کام ہے ہی نہیں. ایسی جس طرح سے بکھرے پڑے ہیں, بہت گندی پسند ہوتی ہے, بہت بدبو ہوتی ہے. مطلب قبرستانوں میں ٹھیک ہے, کہیں کھلی جگہوں پہ ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا لوگ سب کے ایسے ہم استعمال کرتے ہیں. یار گھر کے اندر آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ گھر کے اندر آپ ایک تھیلی کے اوپر آپ نے یہ رکھا ہوا ہے, ابھی تو ہم نے اس کو کھولا نہیں تھا, اس میں کوئی دھاگے نوٹ کر رہے ہیں, کلپس ٹائپ کچھ کپڑے کا تعویذ ٹائپ کا, مطلب بڑا رشدان ٹائپ کا نہیں, جیسے کسی چیز کو پیک کرتے ہیں کپڑے میں رکھتے ہیں. تو میں بڑا نا وہ ہوا دیکھ کر. اب ظاہر سی بات ہے جب ہم فرسٹ ٹائم پہنچے اور ہم نے یہ دیکھا اپنی آنکھوں سے تو سوالات آتے ہیں ذہن میں بہت سارے. یہ پیچھے گندی گلی تھی نا, گیلری ٹائپ کی جو باؤنڈری کچھ. بھی حیران ہے وہ سوال ہے کہ مطلب کہ اس کو دکھا رہے ہیں, مطلب آپ کیا دکھا رہے ہو اس کو, اس کے گھر میں آگے. بات یہ ہے کہ وہ دکھانے لائے ہیں ہم, آپ دکھا رہے ہو اور میں ان کو دکھا رہا ہوں کہ بھائی یہ کیا. وہ خود حیران ہو رہے ہیں بھائی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو کبھی دھیان ہی نہیں گیا اس طرف. ہم نے گھر دکھا دیا, پارٹیوں کو دکھا دیا, اس کو دکھا دیا, لیکن شاید دھیان کیسے نہیں گیا. اصل میں یہ ایجنٹس ہوتے ہیں نا, یہ اتنے اندر نہیں آتے ہیں, گیٹ کے کونے پہ زیادہ باریک کر رہے جاتے ہیں. یہ انہوں نے پیسے سے مطلب ہوتا ہے. اسمیل بھی آ رہی تھی. ہاں بہت یار وہ کہہ رہا ہوں کتنی گندی اسمیل پسند ہوتی ہے. کیا ایسی چیز دیکھ کے کوئی لے گا گھر؟ نہیں, کوئی بھی کیوں لے گا. صاف دکھ رہا ہے کہ محسوس ہو رہا ہے نا پراپرٹی پہ کچھ کیا. آپ صرف بالکل سے کہتے ہیں نا کہ نارمل پیرانارمل کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اگر ایک گھر کے اندر ایسی چیز رکھی ہے کیا آپ لینے کا دل کرے گا؟ جب بھی وزٹ کرتے ہیں اور 10-15 گھر دیکھتے ہیں بھائی. اس کی چابی مالک کے پاس ہے جی, اور کس کے پاس؟ اور کوئی لیتا ہے سمجھو, کوئی دکھاتا ہے پارٹی کو, یہ وہ بروکر آتا ہوگا بروکر وغیرہ دکھانے کے لیے. آخری بار آپ کو کب یاد ہے جب یہ یہاں پر نہیں تھے؟ دھیان نہیں دیتے, آپ لوگوں نے دھیان دیا, لائٹ وغیرہ یہ وہ, ویسے ادھر اندھیرا ہوتا ہے
ہم لوگ آتے ہیں دکھا دے کمرے دکھا دے باتھ روم دکھا دے, یہ ایسے ہی دروازہ کھول کے بس جیسے آپ کو ہم نے دکھایا, ہم نے دھیان نہیں دیا, آپ نے دھیان دیا تو آپ نے دیکھا. یہاں سے باہر آ جاؤ. اب یہ آج تک کیونکہ آج سے پہلے کبھی ہوا نہیں تھا ہمارے ساتھ, ہمیں کچھ چیزیں ملی تھی باہر اطراف میں چھت پہ یہاں, لیکن کبھی اندر گھر کی باؤنڈری کے اندر اتنا پراپرلی سیٹ اپ گرنے کا بھی چانس نہیں, کہیں سے آنے کا بھی چانس نہیں. صرف وہ ایک چانس تھا کہ جی یہ باقاعدہ کیا گیا ہے, رکھا گیا ہے خالی گھر میں. کیوں, یہ سوال جو تھا نا کیوں والا, یہ اس وقت سے چل ہی رہا تھا, کیونکہ آنا تھا رات کو یہاں پر, تو ایک چیز پتہ چل جائے پھر کیسے آئے آپ. تو یہ سوال جو ہے نا یہ تھا, ابھی کلیئر نہیں ہوئی تھی بات. وہ پہلے سے رکھے ہوئے تھے یہاں پہ یا آپ کے سامنے آئے تھے وہ؟ اب کیونکہ مجھے مل گئے تھے جو لاسٹ ٹیننٹ یہاں سے گئے, بیچارے 4 دن رہے تھے مشکل سے. 4 دن بس, 4 دن, چوتھی رات نکل گئے تھے وہ یہاں سے. کتنا پریشان کیا ہوں گے 4 جی جی وہ ابھی بتاتے ہیں, ابھی بتائیں گے آپ کو. تو ان سے جب میں نے پوچھا, انہوں نے بڑی عجیب بات بتائی. نہیں, جب صبح کو اٹھتے تھے تو رکھے ہوتے تھے. جب صبح اٹھتے تھے یہ انڈے رکھے ہوتے تھے. اب گھر میں آپ لوگ ہیں, گھر بند ہے, اوپر چھجا ہے, جالی ہے, کوئی آ نہیں سکتا, کوئی جانور اتنی ترتیب سے یہ رکھ نہیں سکتا, تو پھر کیسے آئے, کون ڈالے؟ سمپل سی بات ہے, جادو کے ذریعے بجائے گا, جنات کی خوراک رکھی گئی ہے. اب میرے پاس اس بات کا کوئی پروف تو نہیں ہے فی الحال, لیکن میرے پاس کچھ ایسے کیسز ہم نے شیئر کیے تھے کہ لوگوں کی دیواروں پر خون آ گیا, چھینٹے پڑ گئے ان کے کپڑوں پر, ان کے گھر پر تعویذ پہنچ گئے. جھندن گجرانوالہ میں بتایا جاتا تھا ہمیں کہ تعویذ آتے تھے 10 روپے کے نوٹ کے اوپر لکھے ہوئے, موت 2 لاکھ موت, اور مرنے والوں کے نام پہلے سے لکھے ہوتے, دھمکیاں لکھی ہوتی, تو مرنے والوں کے نام پہلے سے لکھے ہوتے تھے جو اللہ کے پیارے ہوتے. اور ان نے کہا تھا کہ ایک دھماکہ ہوتا تھا اس تعویذ کے آنے سے پہلے, 10 روپے کے نوٹ کے اوپر ایسے دھاگوں میں لپٹے ہوتے تھے, اور گھر کے اندر آتے تھے. کون پھینکتا تھا نہیں پتہ چلتا, نہیں نظر آتا. اسی طرح بند کمروں میں پاؤں کے نشان کیسے آ جاتے, کیسے دیواروں پہ خون کے چھینٹے. تو سنا ہے یار یہ کہ کہتے ہیں کہ جنات کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں, موکلات کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں, چیزیں یہاں سے وہاں منگوا لی جاتی ہیں, مطلب سامان بھی یہاں سے وہاں منگوایا اور بھیجا جاتا ہے اکثر. تو یہی ایک وجہ محسوس ہوئی کہ بھائی یہ خود ہی پہنچتا ہے, کوئی انسان آ کر نہیں رکھ پاتا. گھر تو بند ہے نا, آپ نے باہر سے دکھایا تو کھڑکیاں نہیں ہیں, جی ایسی وہی نہیں ہے, صحن نہیں ہے, چھت کے اوپر, چھت سے کوئی نیچے آنے سے چھت بند ہے. جی تو یہ تو کوئی گھر والوں کے علاوہ, تو جب گھر والے ڈینائی کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے, تو پھر تو یہ انسانی کام ہی نہیں ہے نا یہ. سجاد, انڈے جو ہوتے ہیں جو ٹوٹ جاتا ہے نا, وہ بسین کرتا ہے اور ایک بدبو مارتا ہے, اتنی گندی بدبو کرتا ہے, اور یہ ہوادار ہے. اچھا, آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کتنے دن پہلے رکھے ہوں گے انڈے؟ یار یہ تقریباً آلموسٹ 15 سے 20 دن کے حساب کتاب سے. اب آپ سوچیں کیا وہاں پر ماحول ہوگا, اندازہ لگا. تازہ معاملہ ہے, اتنا پرانا معاملہ ہے. اب اندازہ لگا. ابھی تو خیر بتایا آپ کو کہ جی آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ آپ نہیں ہاتھ لگایا کرو, نہیں کھولا کرو. کیونکہ سجاد یہ انڈے کھانے پڑ جاتے ہیں. اگر یہ انڈا بھی پتہ نہیں کیسا ہے, اور یہ 15 دن سے بھی اگر آپ ویسے انڈا چھوڑ دو نا, تو انڈا کالا پڑ جاتا ہے. اندر اس پہ زندگی ہوتی ہے بیسکلی نا, یہ ہیچ ہو سکتے ہیں, ایسے اس میں سے چوزا نکل سکتا ہے انڈوں میں سے نا, تو اسی وجہ سے اس میں زندگی کی جو ہوتی ہے اس کو کام میں لیا جاتا ہے. یہ زندگی ہوتی ہے, یہ انڈا جان ہوتی ہے اس کے اندر, یہ ہیچ ہو سکتے ہیں جب تک کہ یہ ٹوٹیں گے نہیں نا. یہ ان کی 15-20 دن کی کچھ ہوتی ہے, اگر ان کو انکیوبیٹر نہ کیا جائے یا کسی اس میں نہ ان کو نہ کیجیے, نارمل بھی ان کی مخصوص لائف ہوتی ہے, اس کے بعد یہ بلیک ہونے لگتے ہیں, کالے ہونے لگتے ہیں, اندر کی چیز ختم ہونے لگتی ہے. تو ابھی بھی اب جو بات سامنے آئی وہ آپ سے ہم نے کنفرم جواب مل گیا ہمیں. اب کیونکہ میں دیکھ چکا تھا انڈوں کو, کووں کو, شام کو ہی میری نظریں نا ڈھونڈ رہی تھی وہی پوائنٹس کہ بھائی یہاں پر آپ کو کچھ ملے گا, ہوگا کچھ. اور اب گمان کہہ لیں کہ جیسا گمان ویسا ہی معاملہ ہوا, یار مجھے یہ ملا یہاں پر.